بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی اور دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی موضوع پر گفتگو کریں گے جس پر ہر سال محرم کے دنوں میں بہت زیادہ بحث ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ماتم کرنا اسلام میں جائز ہے؟ کیا سینہ کو بھی خود کو زخمی کرنا یا نوحہ کرنا دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ آئے قرآن اور سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ پیارے بھائی اور دوستو، سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ اسلام صبر، برداشت اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جب کسی مسلمان پر مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی جائے۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کی ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت مسلمان کا طریقہ صبر اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پیارے بھائی اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غم کے موقع پر بہترین نمونہ پیش فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہے، لیکن آپ نے فرمایا آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ صحیح بخاری۔ پیارے بھائی اور دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رونا اور غم محسوس کرنا فطری ہے، لیکن ایسی بات یا عمل کرنا جو اللہ کو ناپسند ہو جائز نہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چہرے پیٹے، گریبان پاڑے اور جاہلیت کی طرف نوحہ کرے۔ اس حدیث میں واضح طور پر چہرہ پیٹنے، گریبان پاڑنے اور نوحہ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور ایک اور مقام پر فرمایا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ ناظرین، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے جسم کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ محرم کا مہینہ اسلام میں بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کربلا میں عظیم قربانی پیش کی۔ اہل اسلام ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پیارے بھائی اور دوستو، اہل سنت کے نزدیک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کی محبت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ پیارے بھائی اور دوستو، نماز، تقوی، صبر اور حق پر ثابت قدمی اختیار کی جائے، نہ کہ اپنے جسم کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس مسئلے میں مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کی آرائی موجود ہے۔ پیارے بھائی اور دوستو، اس لیے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی عزت کرنا، گالی گلوچ اور نفرت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ مسلمان کو حکمت، علم اور اچھی اخلاق کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ اگر کسی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو وہ ان کے لیے دعا کرے، ان کی سیرت پڑھے، ان کی قربانی سے سبق حاصل کرے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ پیارے بھائی اور دوستو، یہی ان کے ساتھ حقیقی محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ پیارے بھائی اور دوستو، اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور امت مسلمہ میں محبت، اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیو دوستو،
اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے مزید اسلامی موضوعات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ پیارے بھائیو دوستو، سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے اچھی اور خوبصورت موضوع لے کر آتے ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔